الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي حبيب العالم قدر عظيم الجاه وآله وصحبه وبارك وسلم. آج چودہ سو 42 ہجری کا آخری جمعہ ہے اور یہ اسلامی سال پورا 2-3 دن کے اندر گزر جائے گا اور ختم ہوگا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نئے سال کا آغاز ہوگا. آج کے لیے جس اہم اور قیمتی عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے اعلانات کے ذریعے سے آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس کی خبر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنے اعضاء عطا فرمائے ہیں وہ سارے اعضاء بڑے قیمتی ہیں. آنکھ بھی قیمتی ہے، ناک بھی، ہونٹ بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، دل بھی. انہی اعضاء میں سے ایک بہت قیمتی عضو ہے جس کو ہم زبان کہتے ہیں. کہنے کو تو یہ بہت چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے جسے زبان کہتے ہیں، لیکن یہ زبان ہے بڑی قیمتی. یہ زبان انسان کو عزت بھی دلاتی ہے اور یہی زبان انسان کو ذلت بھی دلاتی ہے. اسی زبان کے استعمال سے انسان مقبول بھی ہوتا ہے اور اسی زبان کے غلط استعمال سے انسان مردود بھی ہوتا ہے. گویا کہ محبوبیت اور مقبولیت جو ہے اسی زبان کی وجہ سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زبان کو بڑی اہمیت دی ہے اور ہے بھی اس کی اہمیت، اور حضور جس کو اہمیت دے تو اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو گے
تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ دو چیزوں کی ضمانت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی، یعنی تم دو چیزوں کو کنٹرول کر لو اور اس کی حفاظت کرو، جیسے میں کہتا ہوں ویسے اس کا استعمال کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دو چیزیں کیا ہیں جس کی ضمانت دینے پر، جس کو کنٹرول کرنے پر آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو دو گالوں کے بیچ میں، جو دو گالوں کے بیچ میں یعنی زبان، ایک اس کی ضمانت دے دو، اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے اس کی ضمانت دے دو، یعنی آپ کا نفس، ان دو چیزوں کی تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ دو کو کنٹرول پر حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان پکڑ کر کے کھینچ رہے تھے، اور زبان کھینچتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ وہ جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے تھے، تو ایک صحابی ہے، انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، اے ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، آپ زبان کو کیا کھینچ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہی انسان کو جنتی بھی بناتی ہے، جہنمی بھی بناتی ہے، اس نے مجھے برباد کر رکھا ہے، اس نے مجھے تباہ کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا انسان زبان کے استعمال سے بھی جنتی اور جہنمی ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے، زیادہ تر لوگ، اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے تو صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ انسان زبان کے پردے کے پیچھے میں چھپا ہوا ہے، انسان زبان کے پردے کے پیچھے میں چھپا ہوا ہے کہ وہ کتنا اچھا اور کتنا برا ہے۔ جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا اچھا اور کتنا برا ہے۔ اندر انسان کے سینے میں، انسان کے دل میں جو کچھ ہے وہ سب زبان کے ذریعے سے نکلتا ہے، اندر جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے، یہی زبان ہے جب صبح ہوتی ہے صبح تو سارے اعضاء اس زبان کو کہتے ہیں ذرا ٹھیک چلنا، ٹھیک رہنا، کیونکہ اگر تم ٹھیک رہو گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، ورنہ اگر تم ٹھیک نہیں رہو گی پھر ہمارا حال بھی بگڑ جائے گا۔ تو اسی لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی زبان ہے، یہ زبان آدمی کو جنتی بھی بناتی اور جہنمی بھی۔ اسی زبان سے اللہ کا ذکر کریں، اسی زبان سے کلمہ شریف پڑھیں، اسی زبان سے نعت مبارکہ پڑھیں، اسی زبان سے تلاوت قرآن کریں تو آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس زبان سے آپ کسی کی غیبت کریں، اس زبان سے آپ کسی کی چغلی کریں، اس زبان سے آپ کسی کو گالی دیں تو آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ آج جس عنوان کی طرف ہم نے گفتگو کرنا ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک بدترین گناہ، جس کو اب گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، جسے ہم گالم گلوچ کہتے ہیں، گالی گلوچ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ بچہ بچہ سماج کا گالی دے رہا ہے، سماج کے بڑے بھی گالی دے رہے ہیں، بڑے بوڑھے بھی گالی دے رہے ہیں، اور اب تو گالی کو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں۔ گالی کیا چیز ہے؟ گالی جو آج سے 1450 سال پہلے گالی دی جاتی تھی وہ کون سی گالی ہے؟ پہلے میں وہ بتا دوں آپ کو۔ گالی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کو کہنا کہ تیری ماں ایسی، اس کو آر دلانا ماں پر سے کہ تیری ماں ایسی۔ جیسے مثال کے طور پہ اس دور میں عورتیں ختنہ کرتی تھی تو کوئی کسی کو کہتا تھا تو ختنہ کرنے والی کا بیٹا ہے، یہ گالی تھی اس دور کی۔ آج کے دور کی جو لیٹسٹ گالیاں ہیں، نئی گالیاں، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ تو اب جتنی بھی حدیثیں میں بیان کروں گا وہ کہ جتنا بھی عذاب بیان ہوگا گالی پر کس پر ہوگا؟ وہ جو اس دور کی گالیاں ہیں۔ یہ تو آپ جو بک رہے ہیں اس کا تو شمار ہی نہیں، جو ہمارے معاشرے میں گالی دی جا رہی ہے اس کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ شاید رسول اللہ کے دور کے لوگوں نے اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کوئی مسلمان یہ بھی کہے گا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی بولی نہیں ہے،
اور اس کو گالی بھی نہیں سمجھ رہے، آپ کے بچے بھی کہہ رہے ہیں، پورا معاشرہ ہی کہہ رہا ہے الیاذ باللہ۔ یہ کافر لوگ دیتے تھے جو گالیاں، بلکہ کافر بھی نہیں دیتے تھے اس دور کے جو آپ ہم گالیاں آج ہمارے سماج میں رائج ہے نا، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ تو گالی کس کو کہتے تھے اس دور میں کہ اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے آؤ، اے ختنہ کرنے والی کی اولاد، یہ گالی تھی اس دور۔ حضرت ابو ذر نے، معاذ اللہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی صحابی نے گالی دی، لیکن حدیث میں آیا تو میں پڑھ رہا ہوں اس بات کو تاکہ آپ کو عبرت ہو، حالانکہ یہی بات انہوں نے کہی، اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے۔ حضرت ابو ذر نے ایک شخص کو یہ بات کہی کہ اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے، تو وہ جناب بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ دیکھیے یہ مجھے ایسا کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا سخت جملہ کہا حضرت ابو ذر کو، ابو ذر کیا زمانے جہالت کی باتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں؟ اس زمانے جہالت سے کیا مراد ہے پتہ ہے؟ یعنی دور کفر کی بات۔ آپ غور کریں جملہ کتنا ہے، آپ سے میں صرف توجہ چاہتا ہوں۔ آج خاص یہ عنوان امام صاحب کی فرمائش پر حافظ عثمان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اس عنوان پر آپ کسی اجتماع میں گفتگو کریں۔ اجتماع میں موقع نہیں ملا تو انہوں نے کہا جمعہ میں آ جائیں، اب وہ ہوتے تو اچھا ہوتا لیکن ان کو کہیں بھیج دیا گیا بیان کے، لیکن ان کا دردمند دل اس بات پر بے چین ہوا کہ یہ بات ہونی چاہیے۔ لیکن آپ توجہ کریں، صحابی رسول کی زبان سے جملہ نکلتا ہے ختنہ کرنے والی کے بیٹے، آر دلانے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اس کمپلین پر کہتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر اب بھی زمانے جاہلیت کے معاملات، زمانے جاہلیت کی باتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں؟ اور زمانے جاہلیت زمانے کفر کو کہتے ہیں، گویا کہ آنے والے قیامت تک کے مومنین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ گالی دینا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں بلکہ یہ کفر والوں کا شعار ہے۔ کس بات پر؟ کس بات پر؟ صرف اتنا کہنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گالی دیتا ہے اللہ اس کو اپنا دشمن بنا دیتا ہے، اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ جو گالی دیتا ہے، جو گالی دے اللہ اسے دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ فرمایا گالی دینا فسق ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا یہ کفر ہے۔ یہ حدیث سیاستہ میں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اب یہاں کفر سے مراد یہ کہ کفر کافروں جیسا عمل ہے، یعنی وہ کافر نہیں ہو جاتا لیکن جیسے حدیث پاک میں آیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، مطلب کفر کی حد تک پہنچ گیا، یعنی کافروں جیسا اس نے کام کیا۔ تو یہی کہ مسلمان سے لڑنا یہ کافروں جیسا عمل ہے اور مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ فسق، فسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی جس نے اپنی گردن سے اللہ کی اطاعت کا قلادہ اتار کر پھینک دیا ہو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا اس کو فاسق کہتے ہیں۔ جو حرام کام کا ارتکاب کرے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ تھوڑا سا غور کریں ہم اور آپ، لوگ تو بیوی کو بھی گالی دیتے ہیں، اور وہ بھی کون سی گالی؟ اب یہ جو عذاب میں نے بیان کیا چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کو بیان کیا تو یہ کس دور کے حساب سے بیان کیا گیا؟ اس دور میں جو رائج تھی گالیاں، اس پر اتنی وعید ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کی جو گالیاں تھی اس پر اتنی سخت وعید ہے، تو آج کی دور کی جو گالیاں ہیں اس کا انجام کیا ہو؟ یہ ماں بہن بیٹیاں اور اتنی ننگی کھلی گالیاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی راستہ چلتے ہوئے کان سے ٹکرا جائے تو طبیعت شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے، دل یہ کہتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں کیوں پیدا ہوئے، اور پیدا ہو گئے تو پیدا ہوتے ہوئے مر کیوں نہیں گئے، یہ دل دیکھنا کیوں نصیب ہوا۔ ایک شریف اور غیرت مند انسان آدمی کی طبیعت یہ کہتی ہے، لیکن کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، بلکہ گالیوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ مذاق میں بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، ماں بہن کی، دوستوں کو گالی دیتا، یہ مذاق ہے، کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ جس طریقے سے غصے میں گالی دینا حرام ہے ویسے ہی مذاق میں بھی گالی دینا حرام ہے۔ اور یہ بھی ہمارے بزرگوں نے صوفیاء نے فرماتے ہیں کہ جو زندگی میں جو
زیادہ کہتا ہے، دھیان دینے اس پر، جو اپنی زندگی میں جو جملے زیادہ کہتا ہے، موت کے وقت اس کی زبان پر وہ جملے جاری ہوں۔ پھر ان بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ کہتا تھا لیمو اتنے میں لے لو اور لیمو اتنے میں لے لو۔ تو لوگ کہتے تھے تو لیمو تھوڑی بیچ رہی، تو تیری سکرات کا وقت ہے۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا یہ لیمو کا کاروبار کرتا تھا، اس کی زبان پہ رات دن یہی جاری تھا کہ لیمو اتنے میں لے لو اتنے میں لے لو، اسی لیے یہ زبان پہ جاری۔ ایک شخص مرا تو اس کی زبان پہ جاری تھا وہ حمام والی کتنی اچھی تھی۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، وہ یہ کہتا تھا۔ تو کہا کہ یہ حمام والی اچھی تھی کا قصہ کیا ہے؟ تو اس کے دوستوں نے بتایا کہ دراصل بات یہ تھی کہ ایک خاتون مسافر تھی، مسافر عورت تھی، اور اس کو عورتوں سے بدکاری کرنے سے بڑی دلچسپی تھی۔ تو ایک خاتون جو ہے وہ حمام کا راستہ، اس دور میں حمام میں لوگ غسل کرنے جاتے تھے، مسافر لوگ حمام بنے ہوتے تھے، تو وہ خاتون نے پوچھا کہ حمام کا راستہ کدھر ہے، مجھے غسل کرنا ہے۔ تو اس نے اپنے گھر میں کہا کہ یہ حمام ادھر آ جاؤ، وہ چلی گئی۔ تو اس کو پکڑ کے دروازہ بند کیا، کہا کہ میں تیرے ساتھ بدکاری اور بدی کرنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ وہ عورت ہوشیار تھی، اس نے اپنی آبرو کو بچانے کے لیے حیلہ اختیار کیا، کہا جتنی بدکاری تجھے پسند ہے اس سے زیادہ بدکاری مجھے پسند ہے۔ تو کافر کا بدکاری ضرور کروں گی لیکن مجھے بھوک لگی، بھوکے پیٹ کیسے بدی کروں؟ اگر کھانا کھا لوں تو بدی کرنے میں اور مزہ ہے۔ اس نے سوچا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بدکار نکلی اور یہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ گناہ پر دلیر ہے، تو اس کو یقین آ گیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے لیے کھانا بھی لے کر آیا۔ وہ جیسے کھانا لانے کے لیے گیا، ادھر یہ اپنی آبرو بچا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ تو پوری زندگی اس کا اس پہ اثر تھا، اس کے حسن اور خوبصورتی کا۔ تو اکثر اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، وہ حمام والی۔ ذرا ان کے لیے بھی عبرت ہے جو لوگ کالج کی لائف میں گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کالج کی لائف کتنی اچھی تھی، گناہوں کو یاد کر کہتے ہیں کتنی اچھی تھی۔ اسی طریقے سے جو کسی سفر میں گناہ کر کے آتے کہتے وہ سفر میں کیا مزہ آیا تھا، یعنی وہاں جو گندگی کی تھی، وہاں جو پاپ کی تھی، جو بدکاری، ساری زندگی اس کی لذت لیتے رہتے، کیا مزہ آیا تھا۔ ذرا وہ یہاں پہ عبرت کے ناخون لیں، ذرا وہ ہوش کے ناخون لیں، اس لیے کہ موت تو آنا ہے۔ جتنی بھی زندگی کے اندر پاپ کر لو، جرائم کر لو، عیش کر لو، طبیعت کے مطابق زندگی گزار لو، ایک وقت تو موت تو آنا ہے۔ اللہ جس کو اچھی موت دے دے اس کی موت اچھی ہے، ورنہ پھر تباہی تباہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، لوگوں نے کہا اس کو سکرات لگی ہے، اور یہ حمام والی کو یاد کرے تو یہ واقعہ بتایا گیا، وہی کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اب میں یہاں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کی زبان پہ رات دن گالی ہے، اور وہ بھی گندی گندی گالیاں، بیٹوں کو گالیاں، بہووں کو گالیاں، بہنوں کو گالیاں، سب کو گالیاں، سب کو گالیاں دی جا رہی، اور کوئی وہ بڑا پن سمجھتے گالی دینا، اپنا حق سمجھتے گالی دینا، بلکہ کچھ لوگ تو فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے ابھی فلاں کو گالیاں دی، اتنی گالیاں دی، اس کو بہت گالیاں سنائی۔ گالی کیوں دیتے؟ اگر یہ مرتے وقت یہ جو عادت بنی ہے نا گالی کی، جو عادت ہوگی، اسی لیے کہتے کلمے کی عادت ڈالو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ پڑھا کرو، سوتے ٹائم کلمہ پڑھا کرو، اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھا کرو، نماز کے بعد کلمہ پڑھا کرو، وضو کے بعد کلمہ پڑھا کرو، کلمہ 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 کی عادت بناؤ تاکہ دنیا سے جاؤ تو مرتے مرتے کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ، گالیاں مت دو۔ یوں بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی، یہ اسی دور، پھر کہتا ہوں اسی دور کی گالی، جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی اور اس مسلمان سے معافی نہیں مانگی، مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی تو مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ عام مسلمان کو گالی دو تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہ آئے، موت کے وقت ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے۔ جو ساری زندگی بیوی کو، شریک حیات کو گالی دیتا رہا، بیٹوں کو گالی دیتا رہا، گھر میں گالیوں کا، اور یاد رکھنا گھر کے چھوٹے بچے اسی گھر میں گالی دیتے ہیں جہاں بڑے گالی دیتے ہیں۔ گالیوں کا ماحول جہاں بڑوں میں ہوگا وہی بچوں میں ہوگا۔
آج صورتحال کیا پیدا ہوئی پتہ ہے؟ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ اور شریف قسم کے لوگ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا مسلم محلوں میں گھر دیکھنے کی بجائے اب ہم سوچتے ہیں کہ کسی دوسرے محلے میں گھر دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں بھئی، مسلمانوں میں رہو، اس کی برکت ملے گی۔ کیا برکت ملے گی؟ جہاں صبح اٹھنے کے بعد گالی سننے کو ملتی اور سوتے وقت تک گالی سننے کو ملتی، وہاں رہ کے کیا کریں؟ یہ معاشرہ ہو گیا ہمارا، اور ماں باپ کو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے، گھر والوں کو کچھ پڑھی، کسی کو کچھ نہیں پڑھی ہے، دین دھرم پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ بس اب کیا رہ گیا؟ کھاؤ پیو عیش کرو، بس اسی کا نام بس زندگی ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی گالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ گالی دینے والوں کو قدرت ہلاک کرتی ہے۔ اب ہلاکت کا مطلب کیا؟ قدرت ہلاک کری مطلب اب گالی دینے والوں قدرت تمہیں ہلاک کر کے رہے گی، قدرت تمہیں ہلاک کرے گی، تم ہلاک ہو کر کے رہو گے۔ اب کیسے ہلاک ہوگے؟ کبھی بارش نہیں دے گے، قحط میں مبتلا کر کے ہلاک کرے گا، اور کبھی بارش دے گا تو اتنی دے گا کہ سیلاب لا کر کے ہلاک کرے گا، کبھی بیماریاں ڈال کر کے ہلاک کرے گا، کبھی دشمنوں کو مسلط کر کے ہلاک کرے گا۔ ہلاک ہو کر رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا جو گالی دے گا اللہ اس کو ہلاک کرے گا۔ گالی دینے والی قوم ہلاک ہوگی۔ ہم گالی سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، آج سے پہلے جس نے گالی دی وہ توبہ کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی کوئی ہمیں گالی دے تو کیا کریں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے، اس لیے کہ سب تو آج کی محفل میں نہیں، اور آج کی محفل میں سب آ بھی جائیں تو سب سن کے عمل تھوڑی کریں گے، اس لیے کہ شیطان جو دل میں بیٹھا ہے وہ تھوڑی عمل کرنے دیتا ہے، وہ تو کہتا ہے یہ چھوڑو یار، یہ تو مولوی مولانا لوگوں کا کام یہ بولنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ علماء حق قیامت تک زمین پہ قائم رکھے، جب تک یہ چیخنے اور بولنے والے رہیں گے ہماری نیا کبھی نہیں ڈوبے گی۔ اللہ ہماری قوم میں حق بولنے والوں کو رکھے، اور اللہ جب تک جسم میں جان دے ہمیں بھی حق بولنے کی توفیق دے۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے تو کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول کی تعلیم یہی ہے، اگر کوئی تمہیں گالی دے دے تو تم اس کے بدلے میں اس کو گالی مت دو، چھوڑ دو، اس کو نظر انداز کر دو۔ اس لیے کہ انسان کو اگر کتا کاٹے، انسان کو اگر کتا کاٹے تو کیا انسان بھی بڑھ کے کتے کو کاٹے گا؟ اب جو گالی دینے کی جرات کر رہا ہے تو وہ کیا انسان ہوا؟ پھر اس کو انسان ہونا کب، اس کے اندر انسانیت ہوتی تو وہ گالی کیوں دیتا؟ اس کو چھوڑ دو، پھر اس کے حال کو چھوڑ دو، اسے اب گالی نہ دو، منہ پھیر لو اس سے۔ ویسے بھی قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارا مقابلہ، جب تمہاری مخاطبت جاہلوں سے، خاطبهم الجاہلون، تمہاری مخاطبت جاہلوں سے ہو تو کیا کرو؟ قالوا سلاما، ان سے سلامتی کی بات کہہ کے گزر جاؤ، سلام جاؤ جاؤ کر کے گزر، ان کو منہ مت لگو، ان کو منہ نہ لگاؤ۔ اب اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا، آپ چپ یا خاموش ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی سیدنا صدیق اکبر بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے بااخلاق، ان کی فضیلت تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایسے تھے۔ حضور محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی فضیلت اس شان سے بیان کی، کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے ساتھ۔ وہ صرف نبی نہیں تھے بس، باقی اللہ تعالیٰ نے سارے اوصاف ان کو عطا کیے، بڑی شان والے بزرگ تھے۔ حضور کی ان کی تربیت یہ تھی، جب کوئی نہیں رہتا تھا تو بھی حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ آقا نے ان کو اوصاف قرآن پلا دیے تھے، اسرار قرآن پلا دیے تھے، رموز قرآن پلا دیے تھے، گویا کہ ان کی پوری زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈال دیا، اوروں کی بھی لیکن ان کی خاص بات تھی۔ میرے نبی کا ہر صحابی شان والا ہے تو ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا ہے۔ اور صدیق اکبر بیٹھے ہوئے حضور بھی تشریف فرمائے، کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دی اس محفل میں، یعنی بعض لوگ اتنے بھی جرات مند ہوتے تھے کہ اب وہی گالی کا مطلب وہی جو میں پہلے بول چکا ہوں، یعنی کہ
تو ایسا ہے ویسا، یعنی گالی کی تعریف متعین کر دیتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے. کسی بندے کو اس کے منصب سے گرا کر کہنا یہ گالی ہے. اب سمجھ گئے گالی؟ ساری وعید اسی گالی پر ہے. اب جو ہم دے رہے ہیں وہ بہت گندی ہے، لیکن گالی مطلب کیا؟ کسی بندے کو اس کے منصب سے گرا کر بولنا گالی. مطلب عالم کو کہنا او جاہل، ٹھیک، عالم کو اپنے کا او جاہل گالی. نیک کو کا او بدکار گالی، نیک انسان کو کا او ریاکار گالی ہے نا، یعنی اس کے منصب سے آپ نے ہٹایا اس کو. اسی طریقے سے کسی شریف آدمی کو کہا او بدماش گالی ہے، کسی عقل مند کو کہا او بے وقوف گالی ہے. اب سمجھ میں آ گئی گالی؟ یعنی گالی کسی ایک لفظ کا نام نہیں. انسان کو کہہ دیا او کتے گالی ہے، بلکہ کسی انسان کو کہہ دیا او پلے، پلا تو کتے کے بچے کو کہہ دیا، یہ بھی گالی ہے. یہ سب ہے گالیاں. آسان زبان میں کسی کو اس کے منصب سے، اب انسان کو کتا کہا تو ہو گئی گالی، اور کتے کو کتا کہا تو گالی نہیں، کیونکہ اس کا منصب ہی وہی ہو. انسان کو کہا پلا تو گالی ہے، لیکن کتے کے پلے کو کہا پلا تو کوئی گالی نہیں ہے. بات سمجھ میں نا گالی کیسے کہتے ہیں؟ انسان کو اس کے منصب سے ہٹا دینے کا نام ہے گالی. ایک بات میں اور عرض کروں، اسی لیے کسی بھی مسلمان کو کبھی جاہل مت کہا کرو. مسلمان کو کبھی جاہل مت کہنا، یہ گالی ہے اس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا امتی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جاہل اس لیے کہ جو رسول اللہ کو جاننے والا ہو وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زمانے جاہلیت والا جاہل کہہ رہا ہوں. کسی کے کم علمی کو یا بے علمی کو بتانے کے لیے عرف میں کہیں کہہ دیا جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن احتیاط کیا کرو کسی کو جاہل نہ کہو، بچا جاؤ. اسی طرح کسی مسلمان کو بے وقوف بھی مت کہا. حالانکہ بہت آسانی سے لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہے، احمق ہے، بچا جاؤ، مت کہا. پہلی بات تو یہ کہتا ہوں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو میرے بھائی، کسی کو کچھ نہ کہا. ابھی آگے کچھ بہت بڑی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں، وقت تو ہو رہا ہے لیکن جلدی سے کرنا چاہتا ہوں. تو صدیق اکبر کو کسی نے گالی دی. حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، مسکرا دیا. صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد اس نے دوسری گالی دی. صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پھر گالی دی، صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. اب صدیق اکبر کو آیا غصہ. اب جو گالی دے رہا تھا صدیق اکبر نے اس کو جیسے جواب دینا چاہا، حضور علیہ السلام غصے میں جلال میں آئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چل دی. اب حضور کھڑے ہو جائیں تو صدیق کیسے بیٹھے رہے؟ وہ بھی کھڑے ہو گئے. حضور چل دیے تو صدیق بھی چل دیے. عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس نے اتنی گالیاں دی، آپ چپ رہے، مجھے دیکھ کے مسکراتے رہے، اور میں نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ جلال میں آگئے، غصے میں آگئے. کہا ابو بکر تجھے کیا بتایا، جب تو چپ تھا تو اللہ نے تیری طرف سے فرشتہ مقرر کیا تھا. جب وہ تیری توہین کرتا تھا تو فرشتہ جواب دیتا تھا. جب تو صبر کر کے چپ بیٹھا تھا تو جواب فرشتہ دیتا تھا. جب تو بولنے لگا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا. تو جہاں شیطان آئے گا میں وہاں کیوں رکوں، پھر میں وہاں سے چل دوں. تو جب تم خاموش رہو گے فرشتہ جواب دے گا، جب تم چپ رہو گے فرشتہ جواب دے دے. تو لوگوں کو گالیاں، میں تو کہتا ہوں کہ جو گالیاں ہمیں دیتے وہ ایک طرح کے ہمارے محسن، اس لیے کہ ہزاروں سال مالا جب کر وہ مقام تمہیں ولایت کا نہیں مل سکتا جو لوگوں کی گالیوں پہ چپ رہ کے صبر کر کے مقام ملتا ہے. بلکہ اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس پر کچھ گالیاں دینے والے مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، صبر کرتا رہتا ہے اور مقام ولایت پا جاتا ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے صبر سے کام لو، مت جواب مت. لیکن یہ ہے بڑا کڑوا گھونٹ، آسان نہیں ہے. مسواک کرنا آسان ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنا آسان ہے،
مسجد کے زینے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تھوڑا وہ صدقہ دے دینا بھی آسان ہے، نماز پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن گالی سن کے چپ رہ جانا یہ بڑے ہمت کا کام، آسان نہیں ہے یہ کام۔ لیکن جو یہ کر جائے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ فرشتہ مقرر کرتا ہے جواب دینے، اس کی طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے، نہ دو جواب، کوئی گالی دے نہ دو جواب، خاموش ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ ایک مرتبہ مروان نے امام حسن کو گالی دی، مروان نے امام حسن کو گالی دی، دیکھو گالی اس نے دی، امام حسن کا جواب کیا تھا؟ آپ نے گالی نہیں فرمایا مروان میں تجھے گالی کے جواب میں گالی نہیں دوں گا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر جس کے جو ہوتا ہے باہر وہی نکلتا ہے، البتہ تو نے مجھے گالی بڑی گندی دی ہے، میں اللہ سے اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جیسی گالی دی اگر میں ویسا ہی ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے توفیق عطا کرے کہ تو ایسی بات نہ کیا کر۔ دیکھیں یہ جواب ہے گالی کا جواب، اس لیے ہمیں چاہیے گالی سے تو آج سچے دل سے توبہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں۔ اب کس کو گالی نہ دیں؟ آئیے ذرا اس کی طرف بھی آ جائے، کس کو گالی نہ دیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پسو سمجھتے ہیں نا، ایک دم باریک سا کیڑا ہوتا ہے، دکھتا بھی نہیں ہے، جب کاٹ لیتا ہے ایک دم بالکل زور کا درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کسی نے کاٹا، دیکھو تو چپکا ہوا نظر آتا ہے، ایک دم باریک سا پسو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں پسو کو بھی گالی مت دو، اگر تم نے دنیا میں پسو کو گالی دی تھی تو قیامت کے دن اللہ تم سے اس کے بارے میں بھی سوال فرمائے گا۔ مرغی کو، بکری کو، جانور کو بھی گالی مت دو، تم کسی جانور کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آئیے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کافر تمہیں دکھے تم کافر کو بھی گالی مت دو، وہ کافر ہے، تیری زبان تو مومن ہے، تو کافر کی وجہ سے اپنی زبان کو کیوں گندا کرتا ہے، اپنی زبان کو کیوں خراب کرتا ہے، کافر کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ اب بات کا اینڈ کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کافر کو تو گالی نہیں دے سکتے، کیا شیطان کو گالی دے سکتے؟ شیطان تو بہت برا ہے۔ اللہ صحابہ پہ رحمتیں نازل فرمائے، دیکھو وہ کیسے کیسے سوال پوچھ لیتے تھے، ہمارے مسئلے حل کیا۔ اب شیطان تو بہت برا ہے نا، تو شیطان کو گالی، کیونکہ لوگوں سے زنا وہی کرواتا ہے، شراب وہی پلواتا ہے، اسی طریقے سے کفر وہی کرواتا ہے، شرک وہی کرواتا ہے، سارے گندگی تو اس نے کر رکھی ہے، شیطان کو گالی دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ہمارے مذہب میں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، مذہب اسلام شیطان کو بھی۔ اب بتاؤ مجھے مسلمانوں تھوڑا سا اس حدیث پہ غور کرو، جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے منع کرتا ہو، جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے روکتا ہو، اس مذہب کے اندر ماں بہن کی گالیاں، بیٹیوں کی گالیاں، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنے اعمال سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، جب کافر کو بھی شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے تو ایک دوسرے کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بلکہ آج کل تو اللہ کی پناہ، آج کل کے نوجوان لڑکے ماں باپ کو بھی گالی نکالتے، ماں کو بھی گالی دیتے، باپ کو بھی گالی دیتے، یعنی ڈائریکٹ جو گالی دی، ان کا انجام کیا ہوگا یہ تو نہیں پتا ہمیں، لیکن ان کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ جن ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے پر اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو گالی دینے پہ کیا؟ یہ تو ایک طبقہ ہوا جو ڈائریکٹ گالی دیتا ہے، دوسرا طبقہ نیک لوگوں کا، پرہیزگار لوگوں کا، وہ بھی ماں باپ کو گالی دیتے۔ اب وہ کیسے دیتے ذرا اس طرف آ جائیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ کیا فرمایا؟ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے حیرت سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ نیک لوگ تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، تو ان کو حیرت ہوئی کہ
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اب دیکھو ہم ایک دن میں اپنے ماں باپ کو کتنی گالی دیتے ہیں، ذرا اس پہ دھیان دینا۔ اللہ کرے جن تک بات پہنچے ان کو احساس ہو کہ ایک دن میں اپنے ماں باپ کو تم کتنی بار گالی دیتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، کیونکہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو جواب میں وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو مطلب تم ہی نے گالی دی اپنے ماں باپ کو، کیوں؟ کیونکہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے تو کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی کیوں دیتا؟ تو تمہارے ماں باپ کو گالی کس کی وجہ سے پڑی؟ تمہاری وجہ سے۔ اس لیے تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، یعنی تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا مت کہو، کیوں؟ تم اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا کہو گے، تمہاری بیوی پھر تمہارے ماں باپ کو برا کہے گی۔ گویا کہ تم ذریعہ بنے، تم سبب بنے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا، گالیاں کھلوانے کا۔ اب سوچو ایک دن میں کتنی بار اپنے ماں باپ کو گالیاں دلواتے ہو، تو گویا کہ تم خود گالی دے رہے ہو، کہ سبب تم بنے ہو۔ ایک بات اور آگے بڑھ کر عرض کر دوں، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا کہ کسی کے خدا کو برا مت کہو، کسی کے خدا کو گالی مت دو۔ یہ جو اور دوسروں کے جو خدا ہے نا، جو دوسرے معبودان باطل ہیں، جو دوسروں کے جھوٹے خدا ہیں، ان جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو۔ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ اس لیے دوسروں کے مذہبی رہنماؤں کی حد تک نہیں کرنے کی ضرورت ہے، ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، ان کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ ہم ان کو کچھ برا بھلا کہیں گے، وہ پلٹ کر کے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آقاؤں کو، ہمارے خدا کو، ہمارے نبی کو برا کہیں گے۔ یعنی اسلام کتنی احتیاط بتا رہا ہے، کافر کو گالی دینے کی اجازت نہیں، شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں، دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی دینے کی اجازت نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں پھر ہم اس راستے پر جا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹو۔ آج سے یہ عہد کرو کہ کتنے بھی غصے میں آئیں گے کبھی گالی نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بہت زیادہ غصے میں آتے تھے، بہت جلال میں آتے تھے، کیا فرماتے تھے پتہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ایک جملہ حضور کی زبان سے اکثر سنا جاتا تھا۔ حضور کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو۔ کیا کہتے تھے؟ بہت جلال ہوتا جا، بہت غصہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں بچہ تھا جب سے حضور کے ساتھ رہتا تھا، 10 سال تک حضور کی خدمت کی، کبھی مجھ پہ غصے میں نہیں آئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں کیا، کبھی نہیں۔ لیکن دیکھا کہ جب بہت جلال میں تو کیا فرمایا؟ تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ناک خاک آلود ہو۔ اب اس کو میں تصور میں دیکھتا ہوں، اس کا ترجمہ لوگوں نے الگ الگ کیا، لیکن آج میں اس کا ترجمہ الگ اپنے انداز میں کرنا چاہتا ہوں۔ خاک آلودوں کا، ناک خاک آلودوں کا مطلب سب بزرگوں نے الگ الگ بیان کیا۔ میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن میں اپنے ذوق کے مطابق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا؟ تیری ناک خاک آلود ہو۔ کیونکہ مسجد نبوی میں اس دور میں چٹائی نہیں تھی، مصلے بھی نہیں بچھا کرتے تھے، تو مسلمان نماز پڑھتے تھے مٹی میں، تو مٹی میں نماز پڑھتے تھے تو پیشانی اور ناک کو خاک لگ جاتی تھی۔ حضور غصے میں بھی کہہ رہے ہیں اللہ تجھے اتنا سجدہ کرنے والا بنا دے کہ تیری ناک خاک آلود ہو۔ جی جلال میں بھی دعا ہے، جلال میں بھی دعا ہے تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی کہ تو اتنے سجدے کرے کہ تیری ناک پر خاک لگ جائے، تیری ناک خاک آلود ہو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز تھا۔ غصہ ہر آدمی کو آتا ہے، آنا بھی چاہیے۔ جس کو غصہ ہی نہ آئے، جس کو کبھی غصہ ہی نہ آئے وہ مومن نہیں رہتا۔ مومن کی شان ہے غصہ، مومن کی شان ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے بھوک ہی نہیں لگتی، تو ڈاکٹر لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو بیماری ہے۔ بھوک لگنے پہ آپ کم کھاتے ہیں، آپ کا ہنر ہے، آپ کا تقوی ہے، لیکن بھوک ہی نہیں لگتی، بیماری علاج کراؤ۔ تو ایسے کوئی کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، بھئی آپ کو علاج کرانا چاہیے۔ مومنانہ شان ختم تو نہیں، غصہ آنا چاہیے، مگر غصہ کس پر آئے؟ اپنی ذات کے لیے نہ آئے، اللہ رب العزت کے لیے غصہ آئے۔ یعنی کوئی خلاف شرع کام دیکھو تو غصہ آئے، کوئی حرام کام دیکھو تو غصہ آئے، کوئی ناجائز کام دیکھو تو غصہ آئے۔ حرام اور ناجائز کام دیکھ کر جس کو غصہ نہیں آتا، سمجھ لو کہ اس کے دل میں ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا یا بجھ چکا ہے۔ ایمان کی نشانی ہے، جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ حرام کام دیکھ کر ضرور غصے میں آئے گا، وہ ضرور جلال میں آئے گا۔
لیکن اس غصے کو بھی وہ ایسے نہیں اتار دے گا کہ غصے میں آئے تو گالی دے دی، ڈانٹ دیا، مار دیا، بھگا دیا، نہیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کا بھی ایک انداز ہے۔ تو بہرحال غصہ آنا چاہیے، بلکہ فرمایا گیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے، غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یہ بڑا برا غصہ ہے، یہ بڑا برا غصہ ہے۔ پھر ایک غصہ ایسا ہے جو دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یہ بھی برا ہے۔ ایک غصہ ایسا ہے مومن کا غصہ جو بہت دیر سے آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے، جو بہت اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں آتا، کس کے لیے آتا ہے؟ شریعت کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے آتا ہے۔ جیسے مروان نے ایک مرتبہ امام حسین کو گالی دی، تو امام حسین کو گالی دی، آپ نے گالی کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنے لگا۔ امام حسین نے کہا تجھے ناک صاف کرنا نہیں آتی، سیدھے ہاتھ سے نہیں الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرتے۔ پتا چلا اپنی ذات کو گالی دی، غصہ نہیں آیا، لیکن ایک خلاف سنت کام ہوتا دیکھا تو غصہ آیا، اس کو ٹوک دیا۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف مسلمان تھوڑی کرتے ہیں، مروان تو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کر رہا ہے، تو یہ ناک صاف، یہ وہ لوگ تھے جو اہل بیت کا مقابلہ کرنے چلے تھے اور جن کو ناک صاف کرنا بھی نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں نا وہ جن کو ناک صاف کرنا نہیں آتی وہ یہ کام کریں گے، تو وہ یہی تھا جن کے پاس علم تھا وہ کبھی نہیں ٹکرائے نبی کے خاندان سے، جن کے پاس تقویٰ تھا وہ کبھی، جن کو ناک صاف کرنا نہیں آتی تھی وہ ٹکرا رہے تھے۔ پتا چلا ان کی حیثیت کیا تھی، کس حیثیت کے لوگ تھے وہ جو نبی کے خاندان سے ٹکرانے کے لیے نکلے تھے۔ وہ سیدھے ہاتھ سے ناک، تو امام حسین نے کہا تجھے ناک صاف کرنا نہیں آتی، غصہ آیا، گالی پر نہیں آیا، گالی پر نہیں آیا، خلاف سنت کام دیکھا تو غصہ آیا، لیکن پھر بھی کتنی اچھے انداز سے کہا مسلمان سیدھے ہاتھ سے ناک صاف نہیں کرتا، مسلمان تو الٹے ہاتھ سے، الٹا ہاتھ اسی لیے دیا۔ مجھے یہاں ایک بات اور یاد ہے، ٹائم والا کیا ہو گیا، ایک مرتبہ ایک غیر مسلم ہندو ٹرین میں الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے۔ حضور سیدی مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر ہوتے ہیں، انہوں نے اس غیر مسلم کو ٹوکا، کہا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھا، الٹے ہاتھ سے مت کھا۔ تو اس نے بتانے کے لیے کہ بھئی میں مسلمان نہیں ہوں، تو اس نے کہا کہ گرو جی میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے مذہب کے حساب سے بھی الٹے ہاتھ سے کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ سیدھا ہاتھ کھانے کے لیے استعمال کرے اور الٹا ہاتھ گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال کرے، اس لیے کہ جس ہاتھ سے گندگی صاف کرتے ہیں اس ہاتھ سے کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، اور یہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی مذہب سے خاص ہو، جو عقل والا ہے وہ اتنی بات تو سمجھتی ہے، اگرچہ اسلام کی تعلیم یہ ہے لیکن عقل بھی کچھ باتوں کا تقاضا ہے، اس طرح اس کو آپ نے سمجھایا۔ تو یہاں بھی ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ الٹے ہاتھ سے چائے پی لیں گے، الٹے ہاتھ سے کھانے لگیں گے، الٹے ہاتھ سے پانی پیئیں گے، تو یہ چیزیں بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کی شان یہ کہ دیر سے غصہ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، وہ بھی دین کے لیے آتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گالیوں سے بچیں، جس کو گالی دیتے دیکھیں اس کو منع کریں، اس لیے کہ گالی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو گالی دے اللہ اس کو ہلاک کرے، جو گالی دے، اور غریب نواز فرماتے ہیں جو گالی دے گا ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، اور گالی دینے والوں کا بد انجام یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو گالیاں دے کر لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں، جو وہ جہنم کے اندر ان کے ہونٹوں کو اور جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، اللہ ہماری قوم کو شعور بخشے۔